ایک دور ایسا بھی آیا کہ جمعے کے دن ایک دم پولیس مسجد میں آئی اور ہمارے کئی نوجوان مسجد کے بالکل قریب میں ایک بہت بڑا اکھاڑا چلتا ہے ہمدرد ورزش کلب کے نام سے، اسی میں لوگ کود پڑے صرف وردی والوں سے جان بچانے کی۔ آپ حضرات اب اللہ کا شکریہ ادا کریں کہ اللہ نے 2 سال کے بیچ میں گیپ کے بعد میں کورونا جیسی خطرناک بیماری سے ہمیں محفوظ فرمایا اور ماہ مبارک جیسے عظیم مہینے کی بے پناہ بہت زیادہ نعمتوں سے اللہ نے ہم کو نوازا ہے۔ میں صرف اتنا کہوں گا کہ آج کا یہ تاریخی جلسہ جو شہر ناگور کا ایک اتہاسک اور تاریخی جلسہ ہوا کرتا ہے، جہاں تک میرا ضمیر بولتا ہے حضرات، یہ سب صدقہ ہے پانی پت میں آرام فرمانے والے حضرت شیخ شرف الدین بو علی قلندر کا، کہ ان کے فیض کی برکتوں سے آج اتنا بڑا جلسہ، ورنہ رمضان شریف میں بڑے جلسے نہیں ہوتے ہیں، ہم کو اس طرح معلوم ہے، خوب تقریر کرتے پھرتے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں جبل پور میں تھا 2 ہفتے پہلے ہی، وہاں دیکھا سناٹا، ارے کیا بات بھی کیوں نہیں آئے، مسجد میں ہو رہا جلسہ، حالانکہ وہ تھوڑا آرمی ایریا ہے، مسجد میں جلسہ ہو رہا ہے۔ کہا صاحب ہو سکتا ہے پولیس آ جائے، ہو سکتا ہے کسی کے ماسک نہیں ہو سکتا ہے کسی پر پابندی لگ جائے، لیکن اللہ کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہم کو یہ ماہ مبارک پوری آزادی کے ساتھ عبادت کرنے کا موقع عطا فرمایا ہے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں مولانا عمران اور مدرسے میں پڑھانے والے حافظ صاحب کو کہ ان حضرات نے محنت کر کے ہماری ان چھوٹی چھوٹی بچیوں کو اسٹیج پر آنے کا موقع دیا، ورنہ اسٹیج پر پاؤں کانپتے ہیں۔ یہ خالی آپ کرسی پر بیٹھے ہو، جو اسٹیج پر رہ کر بولتے ہیں ان سے پوچھیے، ناظم سے پوچھ لو، ناطخہ سے پوچھ لو، مقرر سے پوچھ لو، کسی سے پوچھو، اسٹیج پر مائک کے اوپر بالنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ لیکن آج خوشی ہے دل کو کہ ہمارے مدرسے کی چھوٹی چھوٹی بچیاں اور بچے اسٹیج پر آ کر بول رہے ہیں۔ ماشاءاللہ جنہوں نے انعام دیا، بچیوں کا حوصلہ بڑھا۔ اس کے ساتھ میں بھی ایک اعلان کر دوں اور بھی اپنی طرف سے کہ 2015 اگست سے جودھپور کے اندر جامعہ سیدہ حوا کے نام سے ایک مدرسہ میری ادارت میں میرے اہتمام میں چل رہا ہے اور مدرسہ بھی حد کامیاب ہے۔ ابھی ہم نے کچھ دن پہلے 31 تاریخ کو 3 لڑکیاں جو پورے مدرسے میں فرسٹ آئی، اپنی حیثیت کے مطابق ہماری کمیٹی کے لوگوں نے تینوں کو حجاب دیا۔ تو میں نے اپنے صدر سے کہا کہ آپ حجاب ہی کیوں دے رہے ہیں، قلم دے دیجئے، کاپی دیجئے، قرآن کریم دیجئے، اردو کی کتاب دیجئے، کچھ اور دے دیں۔ تو انہوں نے کہا حجاب ہماری جان ہے۔ اور میں نے اپنی کتاب ماہ طیبہ جو 30 سال سے پوری پابندی سے چل رہی ہے، ابھی اسی پچھلے شمارے مارچ میں حجاب پر ایک مبسوط مضمون لکھا ہے۔ اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کہیں گے واقعی حجاب ہماری جان ہے، ہمارا ایمان ہے، ہمارا محافظ، ہمارا نگہبان ہے۔ ہماری بچی حجاب پہنے گی، حجاب کی برکت سے کالج جائے گی، عالمہ بنے گی، مبلغہ بنے گی، ڈاکٹر بنے گی، انجینئر بنے گی۔ حجاب ہمارا حجاب پر ایمان ہے۔ اور پردے کے تعلق سے سورہ نور کی آیات اٹھا کر دیکھ لیجئے 18ویں پارے میں کہ حجاب اور پردے کے بارے میں کتنا کچھ کہا ہے۔ میں مبارکباد دے اس مدرسہ فیضان غریب نواز کے اساتذہ کو ہماری بچیوں کو حجاب پہنا دیا۔ یا چھوٹی چھوٹی بچیاں، آج بچی ہے، کل ماں بنے گی، عالمہ بنے گی، حافظہ۔ اس لیے میں ان بچیوں کے ماں باپ کو علماء کرام کی سرپرستی میں پڑھنے کی دعوت دیتا ہوں کہ مدرسوں کے اندر اپنی بچیوں کو داخل کریں۔ کہا حضرت فائدہ کیا ہوگا، روٹی کون پکائے گا، ماں باپ کیا کریں گے، ماں پہلے پکانا سکھائے گی، اس کے بعد گھر جائے گی۔ تو میں نے کہا گھر جائے گی تو یہاں سیکھے گی، اپنے گھر جا کر پکائے گی اور قرآن کریم پڑھ کر اور پڑھا کر 2 گھروں کو روشن کرے گی۔ ایک اپنا گھر، ایک آپ کا گھر، ایک ماں کا گھر، ایک سسرال والا، ان دونوں گھروں کو روشن کرے گی۔ میں خوش ہوا، لیکن تھوڑی سی نا امیدی، حالانکہ کفر ہے نہیں، لیکن آدمی کبھی بھی فطری طور پر غم اور افسوس میں ڈوب جاتا ہے کہ لڑکیاں ہی آگے کیوں بڑھ رہی ہیں، یہ حضرت کیوں نہیں آ رہے ہیں آگے، یہ ریزگاری جو بیٹھی ہے یہی آگے کیوں بڑھ رہی ہے، یہ کیوں نہیں آگے بڑھتے، یہ انعام کیوں نہیں لیتے، 1-2 کو انعام مل گیا کوئی بات نہیں، زیادہ انعام یہ کیوں لے رہی ہے؟ تو کہا یہ اس لیے لے رہی ہے کہ نبی نے فرمایا جس گھر میں 4 پتریاں پیدا ہو جائے، جس گھر میں 4 لڑکیاں پیدا ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس گھر میں رحمتوں کا خزانہ اتار دیا کرتا ہے۔ 3 وہ بھی، 2 ہوئی تو وہ بھی، اور 1 ذرا کسمس ہو رہی تھی۔ اس نے کہا یا رسول اللہ اگر کسی کی 1 ہی لڑکی ہو تو میرے نبی نے فرمایا وہ لڑکی بھی اپنے ماں باپ کو، اگر لڑکی کو حسن عقیدت کے ساتھ میں گھریلو کام
امور خانہ داری اور قرآن کریم کی تلاوت دے کر ماں نے اپنی بیٹی کو اپنے گھر بھیج دیا، ہاتھ پیلے کر کے اس کی شادی کر دی، تو اس کے ماں باپ کو بھی جنت میں بڑی راحتیں ملی۔ یہ ہمارے نبی کا فیض و فیضان ہے۔ اور اتنا ہی کیا ہے، جامع الحدیث اٹھا کر دیکھیے، حضور میرے دادا پیر اعلیٰ حضرت کے فتاوی رضویہ شریف سے مولانا حنیف خان نے جن احادیث کا استخراج کر کے ایک بڑی موٹی کئی جلدوں میں جامع الحدیث کے نام سے کتاب شائع کی ہے، چھاپی ہے، اس میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ جن عورتوں کے کچے بچے گر جاتے ہیں، بہت دھیان سے سننے کی بات، گرائے نہیں گر جاتے ہیں، تو اس کا وہ کچا بچہ جنت کے دروازے پر کھڑا ہو کر اپنا جو نالا، جو ناف دائی کاٹتی ہے، اس نالے کو پھینک کر اپنی ماں کو جنت میں کھینچ لے گا۔ اس لیے بچیوں کو پڑھاؤ۔ ابھی جیسے حافظ غلام سرور نے بھی آپ کے سامنے کہا، ماہ مبارک ہے اور یہ جلسہ آپ حضرات کی مانتوں سے آپ پوری رات بیٹھتے ہیں، یہ کرسیوں پر بٹھانا اس قوم کا کام ہے کیا؟ یہ تو غریب و غربت و افلاس کی ویسی شکار ہوئی ہوئی ہے، لیکن کا جذبہ بول رہا ہے۔ میں مفتی کمال الدین صاحب سے کہوں گا کہ آپ ابھی تقریر کے بعد میں ہماری اس مسجد کو، جو مدینہ مسجد ہے، اس کو اندر سے جا کر دیکھیے، 3 دن سے ان نوجوانوں نے مسجد کو اتنا سجایا ہے، چاہے وہ مصنوعی پھول کیوں نہ ہو، چاہے ان میں خوشبو نہیں آتی ہو، لیکن ضمیر تو بول رہا ہے کہ ہم اللہ کے گھر کو سجائیں گے۔ تم اللہ کے گھر کو سجاؤ گے، اللہ تمہارے دلوں کو سجا دے گا۔ میں مبارکباد دیتا ہوں، من بن اللہ مسجدن بن اللہ بیتن فی الجنہ۔ شیخ المحقق علی الاطلاق حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ جنت کا محل تو ایسا ہوگا، 1 اینٹ سونے کی، 1 اینٹ چاندی کی، پہلی اینٹ سونے کی، دوسری اینٹ اڑی اس طرح چاندی کی، تو پھر گارا مشک و عنبر کا ہوگا۔ اور اس میں خالی مسجد بنانے والے نہیں، جھاڑو نکالنے والے بھی شامل ہیں۔ اٹھائیے تفاصیر اور تشریح و تفصیل دیکھیے۔ اس لیے مسجدوں کو سجانا اللہ کی خوشنودی کا سبب ہے۔ 2 باتیں۔ تیسری، شیخ یہ ہمارے سلیم بھائی ہیں، ہمارے تایا کے لڑکی لگتے ہیں، یہ 4 دن پہلے پہلی رمضان کو بڑی شکایت کرنے لگے، کہا حضرت آپ تو بولتے ہی نہیں ہیں، خالی ڈھونڈوں کر کے آپ اپنی بات پوری کر دیں جیسا یہ بولے۔ میں نے کہا میں کیا بولوں، ہم تو اپنے مقرر کا جو بات سے دور ہے، لکھنؤ نزدیک نہیں ہے، وہیں سے فتنے بھی اٹھ رہے ہیں اور یہ علماء ہی دبائیں گے۔ سمجھ رہے آپ، لکھنؤ میں علماء کم نہیں ہے، گومتی کا قطرہ قطرہ بولتا ہے کہ یہاں کے ہر قطرے میں علم کی بو آ رہی ہے۔ جائیں گے کہاں، کدھر جائیں گے، چند دن کی چاندنی، اس کے بعد اندھیری رات ہو ہی جائے گی۔ تو تھوڑا کھل کر بولے حافظ غلام سرور، تو میں تھوڑا پردے میں بول رہا ہوں، گھبراؤ نہیں۔ اس مہینے کے اداریہ کل ہی لکھ کر آیا ہوں میں، جو مئی کا جو ماہ طیبہ لکھا، اللہ کا 30 سال سے یہ رسالہ چل رہا ہے، ورنہ اچھے حضرت کا پانی پتا ہو گیا، حالات خراب ہو گئے، بند ہو گئے، مبارکپور سے لے کر سنی دنیا سے لے کر نمل کہاں کے سارے رسالے بند ہو گئے۔ لیکن میں کہتا ہوں حضرت قلندر کا یہ فیض ہے کہ 30 سال سے مکمل ماہ طیبہ پوری پابندی سے شائع ہو رہا ہے۔ سونے کا ہار بک گیا لیکن چالو رہا۔ یہ میرے پیر و مرشد حضور مفتی اعظم ہند اور میرے رہنما مفتی اعظم راجستھان کی عنایتوں کا صدقہ ہے کہ آج ہم بولیں۔ یہ تو کہانیاں تو بڑی لمبی ہے، لیکن بس 3 باتیں۔ ماہ مبارک میں روزوں کی نماز کی پابندی کیجئے، تندرست رہو گے۔ ایک صاحب نے جب مجھ سے یہ حدیث سنی کہ حضور نے فرمایا بیمار ہو روزہ رکھے تندرست ہو جاؤ گے، کہا پڑھ کر بتائیے۔ تو ہمارے بغل میں کچھ لوگ وہ بھی رہتے ہیں 4 کان والے، ابھی مفتی ولیم صاحب بتا نا 8 تراویح کا وہ تو اتنا پورا حدیث پڑھ کر بتا رہے تھے۔ میں تو کہوں اگر کوئی سننا دھیان سے، صوفی صاحب اور گنانی سے، بابا عبداللہ کی مسجد کے آس پاس سے بھی اگر کوئی آیا ہے تو کان کا میل صاف کر کے سننا۔ مولانا فیاض پوری ذمہ داری سے علماء کی موجودگی میں اسٹیج پر اعلان کرتا ہوں، اگر کوئی مائی کا لال یہ ثابت کر دے کہ نبی پاک نے رمضان میں 8 تراویح پڑھی ہے، اس پر غور کیجیے، جال حق موجود ہے۔ کوئی یہ ثابت کر دے کہ اللہ کے رسول نے رمضان میں 8 تراویح پڑھی ہو، تو میں اپنے جودھ پور کا پورا مکان اور میرے پاس جو کچھ ہے اس کو دے دوں گا، اگر وہ ثابت کر دے تو۔ یہ لڑائی ہو رہی تھی یہاں دھناری ایک گاؤں ہے سوئلہ کے پاس میں، آج سے 52 سال پہلے جب میں جماعت خامسہ میں تھا، اور یہاں حال یہ ہو داؤد نام کے کوئی ہو دھناری کے آس پاس تو سن لینا اچھی طرح، وہ داؤد تو شاید دنیا سے چلے ہی گئے ہیں، کچھ جودھ پور سے آئے وہاں، اور صبح سے شام تک مولانا صاحب ناظم صاحب یہ بات ہوتی رہی کہ تراویح 8 ہے، 8 نہیں 20 ہے کہ نہیں 8 ہے، اسی بھی چلتا رہا۔ اتنے میں ٹھاکر صاحب بھی اس کے سرپنچ تھے اس گاؤں کے،
ہاتھ میں لاٹھی تھی ان کے. وہ آئے اور کہا ملا یہ لوگ کیوں لڑو ہو؟ مارواڑی میں کئی بات ہے کیوں لڑو, یہ مارواڑی بولی ہے. میں نے کہا لڑے نہیں ہیں, رمضان آپ جانتے ہو روزوں کا مہینہ. ہاں بہت بڑھیا صاحب, مسلمان کاشتیں کرتے ہیں, روزے رکھتے ہیں. میں نے کہا اس میں ہمارے یہاں اسلام کا یہ قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکیاں بڑھا دیتا ہے, فرضوں کو 70 کرتا ہے, سنن و نوافل کو فرض بنا دیتا ہے اور بہت زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے. تو کہا لڑنے کی کیا بات ہے, جس مہینے میں زیادہ ثواب ملتا ہے اس میں تو زیادہ ہی پڑھنا چاہیے. اس نے اٹھایا لٹ اور کہا چلے جاؤ یہاں سے 8 والوں, ورنہ تمہاری خیر نہیں. اللہ کا کرم ہے آج دھناری میں ایک مسجد قائم ہو گئی اور بعض ضابطہ وہاں 20 رکعت تراویح ہو رہی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میری اپنی کہانی ہے. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, فیضان حضرت ابو علی شاہ قلندر. تو حضرات یہ سب چھوڑیے ان باتوں کو, 8 تراویح نہیں 20 ہی ہے. ارے ہم جب زیادہ کام کریں گے, زیادہ محنت کریں گے, زیادہ پھل ملے گا. اس لیے ان باتوں کو ہم ان کا نام بھی نہیں لیتے. ہم تو ان قلندروں کے ماننے والے ہیں جنہوں نے اپنی قلندرانہ روش سے کی شان سے آتا ہے اللہ کا دیوانہ, انداز ہے شاہانہ, سامان فقیرانہ. حضرت ابو علی شاہ قلندر کی حیات مقدسہ اٹھا لو, اگر 2 گھنٹے بھی بندہ بولے جیسا میرا ان کے تعلق سے مجھے یاداشت کے مطابق میٹر ہے, تب بھی یہ عنوان پورا نہیں ہوگا. میں سلیم بھائی اور ہمارے نوجوانوں سے کہوں گا یار زندہ صحبت باقی, زندہ رہے تو پھر کبھی تقریر کریں گے بھائی. ابھی تقریر کے بعد اوڑبا مت دینا کہ آپ تو تقریر کرتے ہی نہیں ہو, خالی باتیں کرتے ہو. میں نے باتوں ہی باتوں میں آپ کو بہت ساری باتیں بتا دی ہیں کہ ہم مسلمان ہیں, ہمارا دین اسلام ہے, ہمارے نبی سب نبیوں کے افسر ہیں, ہمارے آقا سارے نبیوں کے سردار ہیں. اب تو ہم مولانا کمال الدین صاحب کی تقریر اس لیے سنیں گے کہ مولانا عمران نے ان کی 3 تقریروں کی بڑی تعریف کی ہے, تاکہ اپنے بھی کچھ مل جائے. بھائی یہ نوجوان مقرر معلوم کیا کہاں سے اٹھا کر لائے ہوں گے اچھا میٹر, وہ ہم سنیں گے. یہ ہمارے مہمان ہیں. میں تو پھر زندہ رہا تو اور تقریر کر جاؤں گا, اور اتنے بڑے مجمع میں وعدہ کرتا ہوں تم کچھ خرچہ مت کرنا, میں اپنے خرچے سے آ کر تقریر کر جاؤں گا. لیکن سب اکٹھے ہو جانا, سارے لوگ جمعیت دل جمی کے ساتھ تقریر سننا. یار زندہ صحبت باقی. پھر اعلان کرتا ہوں جامعہ سیدہ حوا جودھ پور کا, جو پاوٹا کی طرف مدرسہ ہے بچیوں کا, آپ اپنی بچیوں کو وہاں داخلہ کروائیں. ہمارے جتنے سنی ادارے ہیں, راجستھان نہیں, راجپورہ نہیں, بلکہ پورے ہندوستان میں, اللہ تعالیٰ ان کو خوب ترقیاں اور رحمتیں اور برکتیں عطا فرمائے. اور یہ 2 سال میں ان کی جو کمریں ٹیڑھی ہوئی ہے مدارس اسلامیہ کی, اللہ تعالیٰ ان کی کمروں کو سیدھا کرے. اور یہ 2 سال کا جو خسارہ ان مدارس کو ہوا ہے, اللہ تعالیٰ ان مدارس میں اس کمی کو پورا کر دے. ایک یہ مجاہد بیٹھا ہوا ہے, نمبر کا جو روڈ کیا کہلاتا ہے, 2 نمبر روڈ, بی روڈ. چلو 2 نمبر کہو, بی کہو, ایک ہی بات. یہاں ایک تیری قوم کی عورت سوگرا پکا رہی تھی اور رو بھی رہی تھی. تو قاضی صاحب ادھر سے گزرے, تاریخ پڑھو تو پتہ ہے, میں نے راجستھان کی تاریخ پر بڑا مطالعہ کیا ہے. تو جانے لگے, آپ بور تو نہیں ہو رہے؟ جو بور ہو رہے ہیں جلدی ہاتھ کھڑا کرو. چلو 5 منٹ اور ایک مرتبہ درود پاک, اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا. وہ تیلی عورت بوڑھیا روٹی باجرے کا سوگرا پکا رہی ہے, روتی جا رہی ہے. قاضی صاحب کا گزر ادھر قلعے کی طرف سے اس روڈ سے ہوا, تو کہا اماں روتی کیوں ہو؟ کہا تم کون ہو؟ ارے خاموش رہو اللہ کی بندیوں, چپ رہو. وہی تم اپنی فطرت پر آ گئی کہ جہاں 4 اکٹھی ہوگی بولے بغیر نہیں. کیا اللہ. تو کہا اماں روتی کیوں ہو؟ تو کہا ارے تم کون ہو بھائی, جاؤ نا اپنا راستہ لو. نہیں, کہا کہ پھر بھی بتاؤ تو صحیح, مجھے بھوک بھی لگی ہے. کہا یہ سوگرا تیار ہے, آپ کھاؤ تو کھا سکتے ہو. کہا روتی کیوں؟ کہا کل میرے بیٹے کی باری ہے, قلعہ کے سپاہی آئیں گے, گھر پہ چوکڑی لگا کر گئے ہیں اور لے جا کے اس کا مرڈر کر دیں گے. کہا کوئی بات, میں بیٹھتا ہوں, مجھے سوگرا کھلا دو, کہنا یہ میرا بیٹا ہے. ایسا تمثیلی طور پر تو کہا جا سکتا ہے. تو بیٹھ گئے. سوگرا کھانا کس کا تھا؟ حضرت داد یہاں بیٹھ گئے. کھانا وانا نہیں ہوتا ان کا. راجا کی سپاہی آئے, کہا اے بڑھیا کہاں ہے وہ آدمی, کہاں ہے تمہارا بیٹا؟ کہا یہ بیٹھا. وہ تھے قاضی صاحب جو جبہ شریف لے کر آئے تھے راہل شریف میں. تو کہا چلو, لے گئے قاضی صاحب کو. کوئی دھکا دے رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے. قلعہ ناگور میں وہ کمرہ آج بھی ہے. کبھی ناگور کے قلعے میں گئے ہیں آپ لوگ؟ گئے ہیں. کیا دیکھا وہ کمرہ دیکھا نہیں؟ دیکھا ہوگا تو یاد نہیں.
वो कमरा था जिसके लोहे का फाटक लगा हुआ, हर मुसलमान ले जाकर डालते और उसके बाद उसका मर्डर करते। फिर राजा जी जो राजा रायमल थे उसी यहाँ के, वो नाश्ता किया करते थे। काजी साहब को पकड़ कर ले गए, धक्का दिया तो काजी साहब का अल्लाह, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सिपाही उनका अरे ये तो तुर्क बकल उनके चीख रहा है। अरे कहा मुझे कमरे में क्यों बंद कर रहे हो? कहा तुमको इसमें बंद ही रहना है। कहा हम लोग बंद होने वाले नहीं हैं, हम तो बंद हो गए खुदा की फिक्र में, वहां बंद गए हैं, अब हमको कोई रोकने वाला नहीं। एक नारा मारा, इधर नारा मारना था कि पूरा कमरा पुर्जे हो गया, पूरा कमरा बिखर गया। सिपाही दौड़कर रायमल के पास आए और कहा हजरत गजब हुआ। कहा क्या? कहा ऐसे आदमी को ले गए जिसने एक नारा मारा, और आजकल नारों का बड़ा चल रहा है, नारा मारा और वो कमरा तोड़ गया। अरे कहा लगता है उसका ताल्लुक अजमेर वाले फकीर से। हजरत गरीब नवाज तो दौरे सानी के वलियों में है और काजी साहब दौरे अव्वल के औलिया किराम है। ये काजी साहब नागौर के लड़के, नागौर के दामाद है, गरीब नवाज के दामाद है। ख्वाजा बीबी हाफिजा साहिबा जो सरकार की साहबजादी है, वो हजरत काजी साहब के साहबजादे से ब्याही हुई थी, जिनका मज़ार उधर हवाई अड्डे की तरफ कहीं थी। बहरकैफ हलचल मच गई, ये बात पहुंची रानी के पास। तो रानी ने कहा क्या मामला? कहा ऐसा हुआ है। कहा चलो हम तो उनका चेहरा देखेंगे। जब इतना तो किसी ने कह दिया, दासी ने, कि वो तो बड़े हसीनों को जल तो जरूर देखेंगे। उधर रानी, उधर काजी साहब दौड़े और सूफी साहब की दरगाह की तरफ चले, जहाँ आप शराबियों का मंदिर है, वहाँ एक मस्जिद है मोचियों की, शायद आपको ध्यान होगा। कई सालों के बाद तो नागौर के बाजार में कभी जाता नहीं हूँ, ना होटलों पर कहीं बैठता हूँ। देखा कि वहाँ काजी साहब बैठे हैं, वहाँ भी जाकर बैठ गए। तो रानी अपनी 25-50 दासियों को लेकर गई और तारीख बताती है नागौर के लोगों, कलेजे पर हाथ रखकर फैसला करो कि जैसे ही काजी साहब का चेहरा देखा, रानी का चेहरा पिघल गया और कहा ये तो नूर नजर आ रहा है, यहाँ तो मुझे कुछ और ही चीज, मैं तो इनके मजहब का कलमा पढ़ूंगी। राजा को पता चला, वो भी अपने सिपाही को लेकर आए। इधर रानी कलमा पढ़ रही है, उधर राजा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैज़ान काजी हमीदुद्दीन। हजरात ये वो बातें हैं जो चलते कि अजमेर का दिल्ली गेट नजर आ जाता और उसका शाम नमाजें पढ़ाते। गरीब नवाज आपकी इब्तिदा में नमाज पढ़ते और ईशा पढ़ के जब चलते वहाँ के दिल्ली गेट से, तो अभी दिल्ली गेट से निकले कि नागौर का दिल्ली गेट नजर आ जाता। ये वही दिल्ली गेट है जहाँ आप बैठे हैं। अल्लाह ताला हम सबको खैर की। ये तकरीर अधूरी है, जिंदगी बाकी रही फिर कभी बोलेंगे और शेख शरफुद्दीन बुल्ले शाह कलंदर के ताल्लुक से कुछ नया मैटर आप हजरत को बनाएंगे, बताएंगे। ये वो खानदान है। एक जुमला, आखिरी जुमला सुन लो कलंदरों, आखिरी जुमला यह है कि ये वो खानदान है जो इमाम आजम अबू हनीफा से जाकर मिलता है और इन्होंने चंगेज हिलाकू खान जिसने बगदाद पर हमला करके बगदाद की ईंट से ईंट बजाकर सुकूते बगदाद किया था, वहीं ये कौम लड़ी है और लड़ने के बाद उन्हीं के खानदान के एक बुजुर्ग निजामुद्दीन यहाँ हिंदुस्तान आए हैं और उन्हीं के फखरुद्दीन और उन्हीं के साहबजादे शेख शरफुद्दीन। अल्लाह ताला हम सबको खैर की तौफीक अता फरमाए। इन मदरसों को तरक्की दो, ये मदरसे दीन के किले हैं और इन मदरसों में पढ़ने वाले दीन के सिपाही हैं। अल्लाह ताला हमको खैर की तौफीक अता फरमाए। मदरसों की जितनी मदद हो सके करो। ये हमारा मुजाहिद हाफिज सुबहान बैठा हुआ है, इसकी भी और हमारे जितने मदारिस हैं, मैं तमाम सुन्नी उलमा अइम्मा हजरात के लिए दिल से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इनकी इल्मों में, अमलों में खूब मजीद खूब बरकत अता फरमाए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम। आइए एक बार फिर तुतीर राजस्थान जनाब शरीफ भाई को